بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر رضا اللہ ہے اور یہاں حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر آف پلمونالوجی اینڈ کریٹیکل کیئر کام کر رہا ہوں۔ آج ہائی نون کی طرف سے یہ مجھے موقع ملا ہے کہ آپ لوگوں سے مخاطب ہوں اور سی او پی ڈی جو ایک بہت کامن ڈیزیز ہے اس کے بارے میں آپ سے بات کر سکوں۔ تو سی او پی ڈی بیسیکلی یہ ہے کہ یہ ایک سانس کی بیماری ہے بیسیکلی، اور اس میں 3-4 علامات ہوتے ہیں۔ اس میں آپ کی سانس کی تنگی ہوتی ہے، ساتھ میں آپ کی بلغم آتی ہے اور کھانسی ہوتی ہے۔ اسپیسیفکلی ہم کوشش کریں گے کہ اپنے کیونکہ عام لوگ اس کو دیکھیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے، تو ہم کوشش کریں گے کہ سادہ الفاظ میں اس کو بیان کر سکیں۔ تو یہ 3 علامات نہیں ہوتے، یہ آپ کے سی او پی ڈی کے بیسک علامات ہوتے ہیں، اور اگر یہ علامات آپ کو ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے شاید یہ بیماری ہو۔ اب بیسیکلی یہ ہے کہ یہ کس کو ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا پریونٹیبل مینس کہ آپ اس کو ہونے سے روک سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے امپارٹنٹ یہ ہے کہ ایک تو یہ ایلڈرلی جو ہمارے بڑے لوگ ہوتے ہیں اس کی ڈیزیز ہوتی ہے، خاص کر 45-50 کے بعد جو موسٹلی اس کی پاسبلٹی زیادہ ہو جاتی ہے۔ سگریٹ اسموکنگ جو آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں، سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے۔ اگر آپ یہ لے کہ 10 لوگ آپ کے پاس اس طرح کے علامات کے ساتھ آتے ہیں تو اس میں آپ کو 7 سے 8 مریض ایسے ملیں گے جو اسموکرز ہوں، اور اسموکر میں پھر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے سالوں سے کر رہا ہے اور دن میں کتنی سگریٹس پی رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ آپ اسموکر ہے، ٹھیک ہے، تو کوشش کریں کہ اس کی اماؤنٹ کو کم کر دیں، اور سب سے بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ سگریٹ اسموکنگ کو کم کر دیں۔ اس کے علاوہ باقی علامات، باقی جو اس کے ہونے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو انوائرنمنٹ ہے، ماحول، اس میں گھر کتنا ہے، یہاں پہ کارخانہ وغیرہ تو نہیں لگے ہوئے ہیں، باقی گرد و غبار، اگر آپ سٹی جاتے ہیں تو وہاں پہ دھواں اڑتا ہے، خاص کر گاڑیوں کے جو، تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں، ماسک وغیرہ ضرور پہنیں، ٹھیک ہے۔ کوشش کریں کہ ماحول کو آپ بھی صاف ستھرا رکھیں، ٹھیک ہے، اور ایسے ماحول میں نہ جائیں جہاں پہ یہ چیزیں زیادہ ہو۔ اپنے اگر آپ کے ساتھ کوئی دوست ہو سے جو آپ کو یا وہ اسموکنگ کرتے ہو تو اس کو بھی کوشش کرے کہ ایوائڈ کیا کرے، یا اگر اسموکنگ کر رہے ہو تو بند کمرے میں یا پھر بند جگہ میں اس کے ساتھ بالکل نہ بیٹھے، کیونکہ اس میں بھی ویسے ہی ہے جیسے آپ سگریٹ پیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے یہ اگر علامات آپ کو ظاہر ہو رہے ہیں کسی پیشنٹ میں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شاید اس کے چانسز زیادہ ہو کہ یہ بیماری اس کو نہ ہو۔ تو کوشش کرے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے اپنا معائنہ کروائیں۔ اسپیسیفکلی جو پلمونالوجی آپ کے ہوتے ہیں، ریسپیریٹری چیسٹ ڈیزیز، اگر وہ نہیں ہے تو انٹرنل میڈیسن یا ایون جی پی جو آپ کے جنرل پریکٹیشنر ہوتے ہیں، اس سے بھی آپ اپنا معائنہ کروا سکتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، وہ آپ کی دوربین وغیرہ سے اس کی چیک اپ ہوتی ہے، اور پھر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کو یہ علامات اس بیماری کے ساتھ اس کا اسی کے مطابق آپ کی یہ بیماری ڈائگنوز ہوتی ہے کہ نہیں۔ اگر فار ایگزامپل آپ کو یہ بیماری ڈائگنوز ہوتی ہے تو یہ جتنا آپ ارلی سٹیج میں اس کو ڈائگنوز کر لیں، اس کی تشخیص ہو جائے، تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ شاید اس بیماری کو پروگریس ہونے سے بچائیں، یعنی زیادہ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ نے سگریٹ کو چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ڈاکٹر آپ کو مختلف چیزیں بتا دے گا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے جو کازنگ فیکٹرز ہیں اس سے آپ نے اجتناب کرنا ہے۔ ساتھ میں آپ اچھی غذا کھائیں گے، ٹھیک ہے، ریگولر ایکسرسائز کریں گے۔ پھر کچھ میڈیکیشن ہوتی ہے، میڈیکیشن کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی علامات اس کو بہت کم کر دیتا ہے۔ تو جب آپ کی بلغم کم ہوگی تو آپ سینے کے انفیکشن کے چانسز کم ہوں گے۔ جب آپ کو سانس کا مسئلہ زیادہ نہیں ہوگا تو آپ ایکسرسائز کر پائیں گے، آپ اپنے ڈیلی جو روزگار وہ اس میں آپ کو زیادہ دقت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ خاص کر اگر کھانسی ہو تو وہ بھی بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ تو دوائیں سے آپ کو ان چیزوں میں آرام ہوگا۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ایسے مریض آپ کو پتہ ہے کہ گاہے بگاہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں، 3 دن 4 دن 5 دن تک وہ رہتے ہیں، کیونکہ اس کی آکسیجن کم ہو جاتی ہے، اس کو بلغم زیادہ ہو جانا شروع ہو جاتا ہے، اس کو سانس کی تنگی میں زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو دوائیاں آپ کو
ان چیز سے بھی بچائے گا۔ اسی وجہ سے آپ نے اپنا پھر چیک اپ ارلی اور ضرور کروانا ہے کہ یہ چیزیں آپ میں نہ ہو، کیونکہ جب آپ کو اتنا مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو ایڈمیشن کی ضرورت پڑے، اس کا مطلب یہ کہ آپ کی سانس کی تنگی زیادہ ہو رہی ہے، اور یہ جتنا آپ کو یہ ایپیسوڈ زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ آپ کو سانس کی کمزوری وہ زیادہ ہوتی جائے گی۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آپ نے ویکسینیشن ضرور کرانی ہے، ہر سال آپ نے زکام کی ویکسین لگانی ہے، کیونکہ ایسے مریضوں میں اگر زکام ہو جائے تو وہ زکام عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا، اس میں مسئلے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی ویکسین ضرور کرانی ہے۔ اگر آپ 60 سال سے کم ہے تو آپ ہر 5 سال کے بعد نمونیا کا ویکسین بھی لگائیں، ٹھیک ہے۔ دوائیاں آپ نے ریگولر استعمال کرنی ہے، مختلف قسم کی دوائیاں ہوتی ہیں، اینٹی بایوٹک کی تو ضرورت پڑتی ہے آن آف، زیادہ تر آپ کو انہیلر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب کچھ لوگوں میں یہ چیزیں ایک میتھس مشہور ہے کہ بس اس کے ذہن میں یہ بات گھسی ہوئی ہے کہ اگر آپ انہیلر استعمال کریں گے تو یہ بیماری ایڈوانس سٹیج میں جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پھر زیادہ مسئلہ ہوگا۔ نہیں، یہ قطعاً یہ بالکل غلط ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ جب انہیلر استعمال کریں گے تو یہ سب سے سیف ڈرگ ہے، اس کے سسٹمک ایفیکٹس یعنی باقی بدن پہ اس کا اثر بہت کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اسپیسیفکلی آپ کے سینے کے جو مسائل ہے اس کو صرف ایڈریس کرے گا۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کو ہاسپٹل میں ایڈمیشن اور اس کی ضرورت کم ہوگی، جس سے آپ کی جو لنگس کی صحت ہے اس کو مینٹین کرنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ تو ان چیزوں میں بالکل نہ آئے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ریگولر دوائیں استعمال کرنی ہے، اپنی ریگولر چیک اپ کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے امپارٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سگریٹ کو بند کرنا ہے، اپنے دوست ایسے رکھے جو اسموکر نہ ہو۔ وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ہم آپ کو اور بھی ریسپیریٹری ڈیزیز کے متعلق انفارمیشن پرووائڈ کریں گے۔